نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا مرشدنا سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا ووكيلنا وكفيلنا ونذيرنا وبشيرنا ورؤوفنا ورحيمنا وكريمنا ومولانا وملجانا وموانا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم محبرا وآمرا وقال اللہ تبارک وتعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا الا قلیلا نصفہ انقص منه قليلا ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ذکر خدا کرے ذکر خدا کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے ذکر خدا کرے ذکر خدا کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے ہمارے خدا نہ کرے ہمارے منہ میں کوئی فدا کو میاں بھی یا رسول اللہ وہ دل ہی کیا
کیا تیرے ملنے کی جو دعا نہ کرے اور تمہیں بھلا کے مگر کوئی بھی جیا سب قلوبکم من بعد وہ دل نہیں بلکہ پتھر ہیں جو اس کے مصطفیٰ نہیں او شد و قصبہ اس نالوں بھی زیادہ سخت ہے ہمیں فراق سے مر نہیں جاتا مگر کسی کو کسی سے خدا جدا کی بات ہے یہ مجنون ہمیں فراق سے کوئی بھی بچ نہیں جاتا اگر جدائی کی موت کو مر وجنا تو حضرت بلال حبشی ایک گھنٹہ کی زندہ نہیں رہی حضرت خاتون قیامت رضی اللہ تعالی عنہا ایک دن بھی زندہ رہے نہیں اتنی محبت سے اپنے والد حضور دینا لیکن اللہ پاک کا نظام ہے کہ غم فراق سے کوئی بھی مر نہیں جاتا مگر کسی کو کسی سے خدا جدا نہ کرے مگر کسی کو کسی سے خدا جدا نہ کرے اتنی دعا لیکن اس سونے نے نظام جدائی کے بڑا چھوڑا کہ جدائی پر قائم ہے نظام زندگانی بھی بچھڑ جانا ہے ساحل سے گلے مل مل کے پانی میرے دوستو اس جہان دنیا کا رزلٹ ہی جدائی ہے مثلا یہ سارے بچے بیٹھے معصوم پھر ایک جوانوں سے بچپن تو جدائی پہ گئی پھر بوڑھے ہو سے جوانی کی جدائی پہ گئی پھر دیگر کے ٹائم آ گیا تو پھر ہار کے کو جدائی کیونکہ جن انسان مرتا نا ہر شخص نو دیگر کا ٹائم نظر آتا ہاں کوئی ٹائم ہوئے تو میرے دوست عارف کھڑی رحمت اللہ فرمانے کہ دشمن برے تے خوشی نہ کری تے سجنا بھی مر جانا دیگر تے دن گیا محمد تے اوڑے ڈب جانا تو میرے دوستو جنہیں دیگر کری ویندہ تو ڈوبی ویندہ واپس ہو نہیں آتا تو ایک مثال دیتی ہے فقیران کہ اصل تو سب ایک سورج کی مثال سفر کر رہے ہیں سویرے نکلتے ہیں پھر جوانی پھر بڑھاپا پھر
سرکار فرما دیں کہ لکھ ہزار بہار حسن دی تے اندر خاک سمانی لا پریت محمد بخشا تے جگ وچ رہے کہانی۔ او میرے دوستو کہانی لا جاؤ، پرید لا جاؤ، تاکہ تسم مرو تو مرن تو بعد تھوڑی کہانیاں چلیاں رہیں۔ جس طرح میرے حضور حضرت سلطان العارفین سلطان باہو پاک نے پرید لائی، جس طرح حضور غوث پاک نے پرید لائی، جس طرح پیر پٹھان نے پرید لائی، جس طرح پیر سیال نے پرید لائی، اور جس طرح تاجدار گورڑا نے۔ آپ چلے گئے سینکڑا سالاں دے ہو گئے، لیکن دیوے ہون ہی بلدے پہ، دیوے ہون بھی بلدے پہ۔ تزا پچھو میرے بھائیو یہ دہار دے دیوے کیوں بلدے پہ؟ عارف کڑی رحمت اللہ جواب دیتا کہ جنہ عشق نمازاں پڑھی، جنہ عشق نمازاں پڑھی تے او کدے نہیں مردے، کامل مرداں دے دریا کے تے تک لے دیوے بلدے۔ تسے میرے بھائیو دیوے بال جاؤ، اس جہان دنیا دے وچ کل متاع دنیا قلیل، میرا محبوب پاک فرما دو کہ دنیا دی متاع بہت ہی قلیل ہے۔ اللہ پاک دی بارگاہ دعا ہے، اکثر اسے دوستوں سنانے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ فرمانے کہ قرآن پاک سمجھنا بہت مشکل ہے، اسی ٹرانسلیٹ اس کا ترجمہ کوئی عربی دان کر لے گا، لیکن وہ فرمانے کہ قرآن پاک کی عبارت یہ عام لوگوں کے لیے ہے، اور قرآن پاک کے اشارے خاص لوگوں کے لیے ہیں، سبحان اللہ، خاص لوگوں کے لیے ہیں، اور قرآن پاک کے حقائق یہ پیغمبروں کے لیے ہیں، سبحان اللہ، بے شک ہر شخص قرآن پاک کو نہیں سمجھ سکتا۔ دیکھو سیال شریف پور سے اپنے موجود رہنے میلے لگویا تو ہمیشہ پیران دے بوئے دوتے میلے لگ دے، کامل مرداں دے درا کے تک لے دیوے بلدے مل دے۔ ایک میں 200 زنانی اپنی ماٹی چاہیے اس دودھ دی، اس پیر سیال رحمت اللہ علیہ خواجہ شمس الدین سیالیوں تو وہ عرض کی تھی حضور میں دیکھیا اس سے جو کتے منہ پایا تو اس دا شرم کے حکم ہے۔ انہوں نے فرمایا بھائی درویش ہاں اے مفتی کو بدل کہ مفتی کو پوچھ گئے، مفتی آقا مائی اکھی نال دے گئی، اکھی نال دے گیا پیندہ سارا سسٹم اکھی نال لگیا، اکھی نال تو فرمایا پلید ہو چکا ہے، اس روز کسی پاک جگہ دے دفن کر چھوڑ۔ سارے مفتیوں نے حیات علی فتوہ دیتا، انہیں ایک عارف شخص بیٹھا ہے حضرت پیر مہر علی شاہ قرآن کے لطائف کی بات کر رہا ہوں سمجھانے کے لیے۔ جو خشک ملا تھے، پنجابی گرامر خیال ہے سمجھ تو نہ سمجھ، خشک ملا کیا یہ دودھ پلید ہو چکیا، یہ ہیں ترجمہ والے ٹرانسلیٹ والے عربی دان، لیکن ایک عاشق بیٹھے تھے، ان عاشقوں کا مذہب بھی ہو رہے، شریعت بھی ہو رہے، کلمات جب ہر شیخ کائنات جب انہوں نے فرمایا بھائی کے چاہیے دیئے اکے ضرور کے
دودھ چاہیے دیاں کہ مولوی حضرات کیا دینا کیا دے جی وہ پلیت ہو گیا ویٹ چھوڑ کہ تیرے گھر کتے کہ جی گھر سیال شریف ہے کہ پتر ویکھے ہی اکھی دے نال دودھ پیندا کہ جی اکھی نال ویکھیا کہ کتا کیڑی جائے رہی کہ جی سیال شریف کتا کیڑی یاد آئی سیال شریف فوراً خیال آیا وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ الذِّرَاعِ بِالْوَسِيلِ کہ اصحاب کاف دا کتا اگر اللہ والیاں دے بوہے دے بیٹھ دیا تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ اے عام کتا نہیں خاص کتا وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ الذِّرَاعِ حضرت پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ فرمایا کہ سیاسی کا کتا ہی کہ جی سیاسی کا کتا یہ قربانی دودھ مندے حضور نے بسم اللہ کر کے پی لیا تے فرمایا نے میں مسکین نالو تے سیال شریف دے کتے ہی بہت اچھے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت لجپال لجپال پیر سیال تو میرے دوستو ایک گل تم سمجھاؤں واسطے کیتی ہے کہ ہر عربی دان قرآن پاک نو اپنے ذہن کے مطابق ٹرانسلیٹ نہ کرے جس کا معنی یہ ہے اور وہ ہے قرآن پاک کے جڑے ہن عام عبارت عام لوگوں واسطے اشارے خاص لوگوں واسطے اور حقائق انبیاء واسطے اللہ پاک دی بارگاہ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ دیا قرآن پاک پڑھن سمجھن عمل دی اور کما حقوق سمجھن دی توفیق عطا فرمائے تو سا احباب کے سامنے قرآن پاک دی چھوٹی ساری دو آیتاں پڑھیاں اللہ تعالیٰ قرآن پاک کو سمجھن دی توفیق عطا فرمائے ویکھنی تو بہت چھوٹیاں لیکن قرآن پاک نو جدو ہی پڑھ کے لے آؤ الف لام میم تو لے کے بنداز تک جیڑی آیت پکڑو جیڑا رکوع پکڑو جیڑا سپارہ پکڑو تو اس کا رزلٹ ایک ہی نکلتا ہے اس کا رزلٹ ایک ہی نکلتا ہے وہ کیڑا رزلٹ ہے حضرت عارف کھڑی رحمت اللہ فرمائیں دیں کہ بھولے ہو شدہ مدہ زیرہ زبرہ شدہ مدہ زیرہ زبرہ کہ سب شان او دے بچ خبر نہ کائی تے خاصا رمضان پایا آمن پتہ نہیں خاص ہوئی میرے دوستو سارے تھوڑے نبی پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار ہرا تشریف لے گئے باہر نکلے آواز آئی انک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دائیں بائیں ویکھیا کوئی بندہ نظر نہ آیا تو ویکھ دین ایک شخص بیٹھا زمین اسمان دے وچالے اس پورے اس اسمان دے ایریئر بھرا ہوا فل کی ہویا ادھر ویکھیا تو انہاں آکھیا انکا رسول اللہ تو اللہ پاک دا سچے رسول ہے سرکار گھر تشریف گرائے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے چادر بچھا دیا چادر بچھا دیتی گئی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا المزمل کہ اے میرا یار میرا دوست جیڑا اپنے اتے کالی کملی کی تھی بیٹھا مزمل
ہوں سن دسیا نا کہ ہر شد مد سرکار دی محبت اور تعریف ہے. ہوں جی مزمل ہے، مزمل ایک لباس ہے، چادر کودیاں لو وہ کو سرکار دا ہاتھ مبارک نہیں، سرکار دے قدم مبارک نہیں، سرکار دا چہرہ مبارک نہیں، ایک لباس ہے. اور لباس ظاہر ہے وہ کسی جانور دے وال ہیں، بھاویں ڈاچی ہے، اونٹ ہے، بکری ہے، جلے او سوی کے اسادے تھوڑے محبوب پاک دے اتے آ گئی تو وہ بھی قرآن بن گیا. قرآن کس نو آکھدے ہو؟ قرآن اسا اس نو آکھدے ہاں کہ سرکار مصطفیٰ دیاں ساریاں اداماں دا نام ہی قرآن پاک ہے. ایک قرآن پاک تھون کتاباں دی صورت وچ ملے گا، مسجداں دے مکھیلاں دے وچ، الماریاں. کہ میرے دوستو اگر چلدا پھردا قرآن ویکھنا نے تے مدینے پاک دیاں گلیاں چ ملے گا. شداں مداں زیراں زبراں تے سب شان او دے وچ آیاں. عام لوکاں خبر نہ کائی تے خاصاں رمضان پایا. تو میرے دوستو اول تو کوشش کرو خاص پڑھن دی. اگر خاص نہ بن سکو تو خاصاں دے نال سنگت پیدا کرو. خاص نہ بن سکو تو صحاب کاف دے کتے دی کل سبق سکھو کہ اللہ تعالیٰ دے ولی دے نال محبت کر لو. خاص نہ بن سکو تو یہ بھی خاص شمار ہو جائے. حضرت مولانا روم علیہ رحمت نے اور تفسیر لکھی. اتہام علماء کرام دی تفسیر ہے کہ اے سونیا کالی کملی کرن والیا قم اللیلہ کھڑا ہوائیں الا قلیلا نسبہ، تھوڑی دیر آرام کر اور باقی میرے نال راز و نیاز یہ گلاں کر. اب ان قسم ہو قلیلا یا اس نالو کم کر، لیکن ساری رات حیات علی نہیں جاگنا، ساری رات نہیں جاگنا. تو یا اللہ ساری رات کیوں نہیں جاگنا؟ اللہ تعالیٰ فرمایا کہ میں اپنے یار نو تکلیف نہ دینا چاہتا. کیوں کہ کٹن راتاں مسلے تے کھلوتیاں پیر سجویں دے. کٹن راتاں مسلے تے کھلوتیاں پیر سجویں دے. نہ اتنا جاگ رب آکھے عبادت یہی ہوئے. نہ اتنا جاگ تاہا ما انزلنا علیک القرآن لتشقی. اسے ترجمہ ہے کہ سرکار ساری رات جاگ دیاں پیر مبارک دے ورم آوانیاں. تو اللہ تعالیٰ فرمایا سونا میں قرآن اس واسطے نازل نہیں کیتا جو تن تکلیف ہوئے، اس واسطے نازل نہیں کیتا تن تکلیف ہوئے. رات میں رب نو یاد کر لیکن الا قلیلا نسبہ، مگر آرام بھی کر کے دکھا. ایک تفسیر. ہون پوچھے دا تفسیر عارفہ کو ایک عشق والے کی آدھے یا ایھا المزمل، ایدی تفسیر کی. تو حضرت مولانا روم رحمت اللہ فرمانے کہ اللہ تعالیٰ فرمایا سونیا خاند مزمل نبی راہی سبب کے بروا از گلی میں بلحرب. کہ سونیا تو جو کمبلی کر کے سامپے تے تیرے امتیاں دا کے بڑھ سی. اگر تو سام گئی ہو
تو پھر ان غریباں پچھلے امتیاں دا کی بڑھ سی سرمکل اندر گلی روم پوش کہ جہانے جس میں سر گرداں تو ہوش کہ سونیا جہان ایک نشے دے وچ شراب دے وچ گناہ دے وچ مست ہو چکے ہے کہ اگر سنیا ہوش تو ہے تو نہ دے وچ کھلوسے تاں سے تیرے سے جا تے پھر مولانا روم رحمۃ اللہ فرمانے اب سبحان اللہ اللہ تعالیٰ نے حقیقت کا کلام کہ بدر در شب بود صدر رواں سہر را نہ گزار دل بانگے سگاں کہ سونے تو ہے چاند تو کہ ہے تو چاند ہے چاند چلدا آسمان تے کتے بھوک دین زمین تے اور سونے ڈیٹھے ہی بکڑا زمین تے کتے بھوکڑ نال چاند تے یہ سر پوندا ہے کہ کوئی نہیں پوندا تو اپنا سفر جاری رکھ مخلوق نو رستہ دکھائی رکھ گل سمجھنے کی کوشش کرو کہ اے بھونک ٹونک اے دنیا سے ہے چاند دا رستہ آسمان دے ہے تیرا رستہ آسمان ہے تیرا کتے نال کوئی تعلق نہیں تو اپنے غلاموں تے شفقت کر کے تے چاننا کر جنا دل کھلو ایک ایسی تفسیر ہے حضرت مولانا روم فرمانے تے پھر فرمانے کہ خیز و بن کر کاروانے رازدار ہر طرف رولت کشتی بانشدہ کہ سونیا تو جاگ نظر مار کہ ہر پاسے شیطان اپنے لشکر چھوڑی ودے انہاں سونیا تو نہ ڈکے سی تے کون ڈکے سی تیرے سمڑ دا ٹائم نہیں تیرے واسطے نہیں بلکہ تیری امت واسطے میں در بیدار کر رہا سبحان اللہ بڑی لمبی یہ کلام ہے لیکن مختصر یہ کرسا آخر دفعہ روم سے فرما دیں کہ ای سگاں کر رنگ سے امرین سے تو کہ اے شودے جڑے ہیں نا ساتھ تیری شان گستاخی کرن والے ایک کر رہے ہیں ڈورے انہا غریباً پتہ کو نہیں تو سونے انہا ڈورے دی وجہ تو انہا نو نہ چھوڑ ہیں بشو پنہا سے ننگے بدائی کہ تو داری شمع وحیے شاشئی کہ سونے آتا کو روشن سوچی دے انہا دی کاوڑ تو اساں جو انہیں اچھی لوٹی پیاں ڈورے تا مٹھی ڈورے مہربانی کر ڈورے دے واسطے اساں انہیں دی رسی تے چھوڑ سانتا اپنا غلام میرے دوستو یاد رکھو قرآن پاک اپنے آپ سمجھ نہیں آنا جدوں ہی سمجھ آئے گا کسے عارف دے بوئے تو آئے گا میرے حضور حضرت سلطان عارفین رحمت اللہ دے قدمت قربان جائیے او فرمان دیں کہ مرشد میں نو حج بکے 4-4 لاکھ روپے بھار کے جاندے ہو حج کرنا پتہ نہیں قبول ہو دی یا نہیں ہو دی لیکن سرکار فرمانے کہ جیڑا صاحب کاف دا کتا اس دی بھی نوکری اللہ تعالیٰ منظور کر دی ہے تو کتا وہ صاحب کاف لیکن جس طرح سارے نبی پاک کی شان بلند ہے سارے پیغمبران نالوں اسی طرح بنی اسرائیل دے ولیاں نالوں بھی حضور پاک انتیاں دی ولیاں دی شان بلند ہے سبحان اللہ یاد رکھو وہ اسرائیلی پیغمبر تے انہاں دے ولی بھی اسرائیلی کہ سارے پیغمبر بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور
فقیر بھی محمدی. ایک واقعہ بڑا پیارا جو یاد آ گیا. حضرت آصف بن برقیہ رحمت اللہ علیہ جدوں بلقیس دا تخت آندا نا، فاصلہ کتنا سی؟ 3500 میل، کلومیٹر نا میل، 3500 میل وینیا اور 3500 میل آنیا، 7000 میل دا سفر طے کیا. دیر کتنی لائی؟ اللہ تعالیٰ فرمایا کہ آصف بن برقیہ جیڑا تو منہ جو کلام پہ کڑدا میں قرآن بڑھا رہا ہوں. قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک. یہ قرآن ہے. حضرت آصف بن برقیہ رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اے خدا دے پیغمبر، میرے کو اتنی طاقت ہے کہ میں تیری آنکھ جھمکن تو پہلے یہ تخت لے آ سکتا. فاصلہ کتنا؟ 7000 میل. تخت لمبا چوڑا کتنا؟ 80 گز لمبا، 40 گز چوڑا اور 30 گز اونچا. تے اس بڈھے نہیں آگیا کہ سونے تو فاصلہ بہت دور ہے، اتنے تے جہاز بھی نہیں اپڑ دے، نالے اتنا لمبا تخت میں کیویں لے آواں گا؟ میرے نال کم از کم کندیاں تو شار ہو جائے، میں چوائے تو صحیح. میرے دوستو صرف ایک ترجمہ نہ سوچو، ہم میں عرض کی ہے کہ تساں لطائف اس راز بولو تو اس اللہ تعالیٰ دے ولی نوے پتہ سی کہ کنجیاں مار کے جندرہ مار کے اے آئی کھلوتی ہے تے فاصلہ ہے 7000 میل دا تے منگیاں کنجیاں بھی کوئی نہیں. تو معلوم یہ ہویا کہ انہاں ولیاں کول کنجیاں اپنے کول ہوئی. عارف کریم رحمۃ اللہ فرمانے کہ ہر مشکل دی کنجی یارو تے ہاتھ ولیاں دے آئی. مرد نظر کرے جس وے شالا نظر کرے حیات اللہ، شالا نظر کرے مرد نظر کرے جس ویلے تے مشکل رہے نہ کائی. جلے نظر کر دے تو مشکل نہیں رہا. نہ ٹریل ہی کو نہ منگیا خودی ہوئے باوی بھی در ہوئے یہ بھی کو نہ منگے ہوئے نالے یہ بھی نہ کیونے کہ میں نے ونگار منجو من چواوی سے فرمایا نہیں قبل ان یرتد الیک طرفک کو حکم تیرا کام اور آنکھ جھمکن تو پہلے پہنچاونا میرا. یہ تو پاور ہے حیات اللہ اسرائیلی ولی. کس کی؟ پیغمبر بھی بنی اسرائیل اور ولی بھی بنی اسرائیل. بتا دوں کہ محمدی فقیر کی کیا پاور ہے. جس ویلے واقعہ کسی شخص نے سنایا تو میرے حضور حضرت سلطان عارفین سلطان باہو پاک فرمایا ہائے اسرائیلی. کیا فرمایا؟ ہائے اسرائیلی. حضور عرض کی تھی غلام سرکار کیوں؟ فرمایا کہ وہ اسرائیلی فقیر سی اتنی دیر لائی ہو گیا محمدی فقیر تو پتہ ہو گیا. محمدی فقیر اکہ حضور محمدی فقیر ہودا تو اس دے 7000 میل دا فاصلہ کلومیٹر ہے، کلومیٹر گھٹ ہو گئے 7000 میل دا فاصلہ. آنکھ جھمکن تو پہلے تخت بھی لے آیا، آنکھ
اک نہیں جم کی دیر دی کو لگی تے محمدی فقیر کے کریا کتنا دیر پہنچایا تو میرے حضور سلطان عارفین سلطان باہو پاک نے فرمایا کہ میرے عزیزو اگر محمدی فقیر ہو گیا تو جتنی دیر بنی اسرائیلی فقیر نے وہ تخت لیا اگر ہوندا محمدی فقیر 70 دفعہ چاہیے آنے آتے 70 دفعہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ میرے حضور فرمانے کے مرشد مینو حج مکے دا تے رحمت دا دروازہ تے کرا طواف دوالے قبل تے نت ہوئے حج تازہ کن فیکون جدو کا سنے تے جٹھا مرشد دا دروازہ مرشد سدا حیاتی والا پاؤ تے او خضر تے خواجہ مرشد صدا حیاتی والا باہو او خضر تے خواجہ ہو ایک دیر حیات علی پھنس گیا مفتی دے میں علم دا میرے کو ہے کوئی نہ جو کچھ ہے کرم حضور سلطان اکھے دیے جڑے مردے ہیں ایک مردے ہیں یہ تو مر گئے مٹی تھی گئے یہ فقیران تے چڑھاوے جو چڑھے دے ہو سعید میاں اتے چادرہ بیان اس قرآن پاک جو کوئی جواز ہے یہ شرارتی سوال کے باقی علم تبر کو لائے کو نہیں پہلی چیز ہے کہ شہید دے بارے تیرا کی خیال ہے عالم سی پڑھا ہے کہ شہید اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ زندہ لیکن فقیر شہید تو نہیں ہوندے پوری شرارت ہے شہید نو مننے اللہ تعالیٰ فرمایا لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ مات مردہ گمان نہیں کرنا لیکن فقیر کی شہادت ہے نہیں یہ کس طرح زندہ میں کہا بولیا حدیث پاک پڑھ سرکار کی سرکار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے نے غزوت جنگ تو فرمایا رجانا من الجہاد الاصغر الى الجہاد الاکبر یہ حدیث ہے کہ بالکل ہے مگر اس میں نے یہ ہے کہ اصل چھوٹے جہاد جو واپس آ رہے ہیں یہ بڑے جہاد کی طرف جا رہے ہیں تو کفار دے نال مارنا مرینا یہ چھوٹا جہاد ہے تو کسی آخیا سرکار یہ فرماؤ کہ اگر کفار دے نال لڑدے بندہ مر جائے تو پھر بھی بندہ جہاد کیڑا تو سرکار فرمایا کہ اگر تسی تلوار اس حد تک کفار کو مارو کہ تسا تلوار تھاری ٹوٹ جاوے لو لہان ہو جاوے تب بھی اس نالو بھی اللہ تعالیٰ تے ذکر کرنے والا دا درجہ بہت بلند ہے حدیث پاک تو میں کہ میرا بھائی اور تو جہاد ذہن چلایا یہ جہاد اصغر ہے چھوٹا جہاد ہے جس کے بارے اللہ تعالیٰ فرما دے کہ مردہ نہیں آکھنا مردہ گمان نہیں آکھنا گمان نہیں کرنا یہ تو ایک چھوٹا جہاد تے او ہے بڑا جہاد ہوں تو اپنے ذہن فیصلہ کر بجلے چھوٹے جہاد والا قرآن پاک دی نص دے نال ثابت ہے تو
تو وڈے جہاد تے شہید جڑا اللہ اللہ کر کے شہید ہوتا وہ زندہ نہیں تے پھر کون؟ تو میں اس نے کیا بولیا کہ تفسیر ہے قرآن کے ہر لفظ جلی کی، قرآن سے ثابت ہے کرامات ولی کی، جب زندگی ثابت ہے حسین ابن علی کی، تو ہم موت نہ مانیں گے مدینہ کے نبی کی، تو ہم موت نہ مانیں گے مدینہ کے نبی کی۔ اور بولیا جڑے ویلے چھوٹے جہاد شہید زندہ تو سبحان اللہ کربلا مولا دے مالے کیڑے پاسے کیڑا کیڑا موضوع بنا حیات گلی تو سب محبت والے لوگ ہر پاس کیوں بے ملنے پہ کیڑے پاسے بنا؟ اللہ تعالیٰ فرمایا کہ سونیا میرا محبوب پاک اپنی امت کو ایک چیز مانگ انہیں کل مطالبہ کر۔ میرا مالک عجیب کر لے کہ تے فرمایا انا تینا کل کوثر، تے کثیر بھلائیاں دتیاں اپنے محبوب پاک نوں تے منگنی کے شیام کو دو۔ اللہ تعالیٰ فرمایا میں سونیا اللہ اسألکم علیہ اجرا، کہ میں تھوڑے کو اجر نہ منگدا، تبلیغ کی تھی سب کچھ، الا المودۃ فی القربى، میری آل دے نال پیار کیتا کرو، میری آل دے نال پیار کیتا کرو۔ کہ کامل فقیر جڑا ہوتا وہ نبی کی آل ہوتا ہے، اس کا زمام مجھ پر ہے، کوئی سید ہو، خواہ پٹھان ہو، خواہ ترکھان ہو، کمبار ہو فقیر تو وہ آل رسول ہوتا ہے۔ تو میں کیوں نہ کہاں کہ نبی دے لال علی دے لال نجپال نسلاں تار دے دے، علی دے لال نجپال نسلاں تار دے دے، کرم دیا پا کے اے نظراں، کرم دیا پا کے اے نظراں، اے بخت سوار دے دے، علی دلال ان لجپال نسلاں تار دے دے۔ جس طرح سلطان العارفین نے چپڑ شریف دی نسلاں تار، اسا کون تھا اس جگہ سے بیٹھن والے دروس سے عرفہ میں بادشاہ تو اسے سنا کے بٹھایا، کہیں بٹھایا پیچھو سائیں بہایا کہ دامن واسطے لالا نو چک کے اپنے موڑے، اور کسے دا بال نانا چاہتا ہے، کسے دا دادا چاہتا ہے، کسے دا ماں چاہتا ہے، کسے دا بھرا چاہتا، کسے دا رشتہ دار چاہتا، کہ دساں حسنین پاک کو کہیں کوئی نہیں کہ دامن واسطے لالا نو چک کے اپنے موڑے تے جھولے حسنین، جھولے حسنین نو سونے خدا دے یار دے دے دے، علی دے لال ان لجپال نسلاں تار دے دے، کرم دیا پا کے اے نظراں، کرم دیا پا کے اے نظراں، اے بخت سوار دے دے نے، علی دلال ہن لجپال نسلاں تار دے دے نے، گواہ کربل دی مٹی جے پوچھنا تے جا پوچھ لے،
گواہ کربل دی مٹی ہے جے پوچھنا ہی تے جا پوچھ لے نانے دے دین دے اتوں نانے دے دین دے اتوں اے بچڑے وار دے علی دے لال ہند لجپال نسلاں تار دے کرم دیاں پا کے اے نظراں کرم دیاں پا کے اے نظراں اے بخت سوار دے علی دے لال تو میرے دوستو اگر کامل نہ بڑھ سکتے تو کسی کامل کا کتا بن جاؤ حضرت عارف کڑی رحمۃ اللہ فرما لیں کہ میں گیا دریا کے کنارے کدھر گیا گلا اوپر کھانا جی سمجھ کی آسے امتحان تھی باسے یہ خشک ملاؤں والی تقریر نہیں ہوگی تو سرکار فرما دیں میں دیکھیا ایک پھٹا ترداں دا پھٹا ترداں دا تے اس دے نال لگے ہوئے کیل نال کیل لوہے دے میں زبان حالت پوچھا اے لوہا تیرا تک کام میں ڈوب جانا جے تو ڈوبتا کیوں نہیں اس کو خاص وجہ دس بھئی تو ڈوبتا کیوں نہیں ایک سوئی ہے تو اس نے بندہ سٹے تو ڈوب جانا سبحان اللہ سارے ایک عزیز ناز پڑھ دیتے سی کہ بادشاہی لوٹ لئی یہ عشق ایسا ڈاڈا ہے کہ اس کا خدا بھی خدائی لوٹ لئی ہے حضرت ابراہیم ادم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقت بادشاہ ہے ایک درویش دی خدمت کی تھی تو درویش آکھیا بھائی ڈھکتی نہیں جو چھڑا بادشاہ راوے اس رو خدا نہ ملائیں تے چس نہ کیوں کہ اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے اللہ والے ہیں کہ جو اللہ سے ملا دیتے بس بڑی خدمت کی تھی بیچارہ ڈبیا بندہ بادشاہی دے پھسے پیا مر وے سی تے تاتی دی قبر تھی تھی ہم کونا میں سی شہید میرے نال جو لائی تھی جانی تو میں دی قبر ہی جواواں تے گلتاں بڑھ نام فقیر انہاں دا باہو قبر جنہاں دی جیوے دعا کی تھی میرے مالک ابراہیم ادم میری خدمت کی تھی اس نال تو یاری لا چھو تو معلوم یہ ہے کہ یاری ابھی اللہ پاک لیندہ نے یہ وہ نمی گل کوئی نہیں اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور اصلا تسا یاری نہ لیں دے بلکہ اللہ پاک کی یاری لیں دے اسادی جڑی یاری ہوندی ہے اپنے عقل علم دے مطابق ہوندی ہے تے اس دی یاری اسے اپنے معیار دے مطابق کہن پیرانے پیر بنا چھوڑیا کہن سلطان العارفین بنا چھوڑیا وہ اپنے مطابق یاری لینے کروا حضرت ابراہیم ادم راتی ستے پہ چھاتی کی آواز آئی محل سی چھاتی کی آواز آئی بندے دے چلن کی آواز آئی انہاں آکھیا بھائی یہ کون ہے جڑے میرے محل دے چڑھ گیا آج تو میرے تصور کو گرمین کھلو دے انہاں دروازہ کھولیا انہاں آکھیا بھائی کون ہو کیا کر رہے ہو چھت پہ آکھیا ابراہیم ادم اساں اٹھ تلاش ودے کر دیں کیا کر رہے ہیں اٹھ تلاش ودے کر دیں انہوں نے فرمایا کہ دماغ ٹھیک دے یہ شیش محل لے 7 منزلہ تے تسا اتے اٹھ ودے تلاش کری دے ہو بے وقوف ہو کداں چھتاں تے ہی اٹھ ملے اوہن فرشتے انہوں نے فرمایا ابراہیم ادم اگر چھتاں تے اٹھ نہیں ملے تو انہاں نرم سیجاں تے خدا ہی نہیں
جو اگر چھتاں تے خدا دا ملنا محال ہے انہاں نرم بستراں دے اوتے خدا دا ملنا ہی محال ہے۔ سویرے اٹھے بادشاہی ختم کر لیتی، ہر شے چھوڑ چھاڑ کے جنگل چلے گئے تو معلوم ہویا کہ اے لوگ جنگل دے وچ اللہ پاک نو یاد کر دیں، مارکیٹا نہیں منگتے۔ تتی تھی جوگنے چودھار پھیرا، ہند سندھ پنجاب تے ماڑ پھیرا، سنج بھارت شہر بازار پھرا، متا یار ملم کہیں سانگ سبب۔ بادشاہی چھوڑ لیتی، جنگل چلے گئے، وزیرہ منت کی تھی جناب شہنشاہ ہو، انہوں نے فرمایا بس جاؤ میاں تو جڑو، انہوں اس فقیر کو کچھ نہ۔ سبحان اللہ، عرصہ گزر گیا، اس کی ذات مل گئی۔ ایک دیہات بیٹھے اپنی چادر نو ٹک بھری دے صحیح، دریا دے کنارے تھے نا، حضرت ابراہیم ادم رحمت اللہ علیہ ٹک پہ بھری نے، چادر پاٹ گئی۔ وقت جب وزیر آنے وزیر اعظم وہ گھوڑے تے آندا پیا، اس دیکھیا، اس آکھا بھائی جنے دی نمکاں کھا دیاں، گھوڑے تو اتریا، حضرت ابراہیم دے قدم چومے، رومن لگ گیا کہ میرا حضور بادشاہ وقت اور اے حالت کی تجھے کپڑے پھٹ پھٹ گئے، تیرے عشق نے تیرا اے حال رومن لگ گیا کہ حضور اپنی بادشاہی جی واپس آ جا، میری سرکار لجپال لوگ ہیں۔ تو جناب نے حیات لی، حضرت ابراہیم ادھم نے اس گل کا جواب دیون کی بجائے سوئی دریا چماری، اور سوئی اور بیٹھے وزیر کو سوئی گئی، گل چلی آئی تو لو ڈوب جانا، پچھو کر کی دیا۔ پھر فرمایا کہ مچھلیاں ابراہیم ادم تمہیں حکم دیتا ہے کہ میری سوئی واپس لاؤ۔ دریا پورا مچھلیاں نال بھر گیا، کسے سونے دی چاہی ہوئی، کسے چاندی دی، کہ کچھ تو انہوں نے فرمایا کہ مچھلیاں بھیڑیاں یہ سونا تو میں پیچھے سٹ آیا، میں نے اپنی سوئی چاہی دی۔ پھر ایک مچھلی نے غوطہ ماریا، وہ مچھلی وہ سوئی جا کے گھنائی، حضرت ابراہیم ادم نے پکڑی، فرمایا وزیر انصاف تو کر، وہ بادشاہی چنگی آئی کہ یہ بادشاہی فیصلہ تیتے رہ گیا کہ وہ بادشاہی چنگی آئی کہ پوری کائنات ایک میری بادشاہی یہ چنگی وہ چنگی، یہ الگ گل ہے کہ تین سمجھ نہ آوے اصل حکومت یہ چنگی۔ عارف کھڑی رحمت اللہ فرمانے کہ میں پوچھا لوا او تو کیوں تردا ودا، اس جواب دیتا سونے میرا کام تو ہے ڈوب جانا تے میں لجپال لکڑ دے نال جاری لا کے دیے، یہ ناپ ڈوب دیے تے نال والے ڈبن نسبت قائم کر دلو، تو فرمایا کہ نہ اس ڈبنا تے نہ تس ڈبنا۔ سارے بڑی رحمت اللہ شعر فرمایا، فرمائیں میرے مالک فضل تیرے نال لوہے تر دے تے پھٹیاں دے سنگ جڑ کے کتے جنت جان محمد تے چنگیاں دے لڑ پھڑ کے، وہ کتے جنت جا سے چنگیاں دے لڑ پھڑ کے۔ تو میرے دوستو آج یہ بیڑے کردے وتے، کوئی قادریہ دے رنگ، کوئی چشتیہ دے رنگ، کوئی سہروردیہ دے رنگ، کوئی نقش بندیہ دے رنگ، اور اجو آج اپنے آپ رنگ کرا گنو تے ٹکٹ گھن گنو چڑھ وے تو اللہ والے کے پہلے سن بات عرض کی دیئے کہ قرآن پاک دے یہ لطائف ہیں یہ فقیرہ واسطے، یہ ترجمہ عام لوگوں واسطے۔
ایک واقعہ تم سنائے نا، پھر اجازت سے ٹائم سارا ہو گیا میرے دوستو۔ حضور سیدنا غوث پاک پیران پیر پاک یہ دے بھارے میرے حضور حضرت سلطان العارفین سلطان بہو پاک ہاتھ باندھ کے عرض کرتے ہیں، ڈھونڈ غوث پاک کہ نانا تیرا محمد دادا تیرا علی ہے، یا غوث اعظم تم سا نہ دنیا میں کوئی ولی۔ حضرت سلطان عارفین حضرت سلطان باہو پاک عرض کرتے ہیں کہ میرے حضور سنو فریاد پیران دیا پیرا کہ میں آگ سناوا کہنو تینو بول نہ کاغذ بدیاں والے تے در تو دھکنا مینو گناہ نہ ہو دے میرا حضرت باہو تو بخش دو کہنو آخری نقطہ ذرا سمجھنے کی کوشش کرائے۔ حضرت سلطان عارفین حضرت سلطان باہو پاک بری سرکار نے کتاب بنا ہے حق نمائے نور الہدا۔ کیا نام ہے؟ حق نمائے نور الہدا۔ اسی چیپٹر ہے، ایک باب ہے، اس کا نام ہے وصف طریقہ قادری۔ کہ فرماتے ہیں وصف طریقہ قادری۔ تو سرکار فرمانے کہ میں قصیدہ غوثیہ دے وچ ایک رسالت اخذ کیتا، کس عرض کی حضور غوث پاک اے فرماؤ کہ تھوڑے طریقہ قادری اور چشت نقشبند سورواز کتنا فرق ہے؟ تو سرکار فرمانے حضور غوث پاک البیزتی بألف و فرقی لا یقیم کہ سارے طریقیاں دا 1000 مرغ جوان ہو گئے۔ 1000 بألف، 1000 کو کہا جاتا ہے عربی میں، 1000 مرغ جوان ہوئے تے قادری طریقے دے انڈا ہوئے تائی برابری نہیں ہو سکتی۔ اس مقصد کے ہے کہ قادری اتنی اللہ تعالیٰ نے توجہ اتنا تصرف پایا کہ اگر چور ہے، ڈاکو ہے، زانی ہے، یہ لے توجہ کرے گا، پچھلے کام ختم، خدا ملا دے۔ تو حضور سیدنا غوث پاک تشریف فرمائیں، ایک چور آ گیا۔ کیا چور؟ اس آکے پہ فقیر راتی تلہ لگ رہے سی کہ میں کمرے چوڑا ویسا جیڑی کو تلاشی ہو سی کر کے تے میں اپنے جیبت پا گئی سا، وہ صفنج داخل ہو گیا وڑ گیا۔ تو تھوڑی دیر تو بعد حضرت خواجہ خضر علیہ السلام تشریف لائے۔ انہیں عرض کی تھی کہ غوث پاک وقت کتب چاہیدہ تے ہونے چاہیدہ، وقت کتب چاہیدہ ہونے چاہیدہ۔
تو سرکار نے فرمایا تو میرا بھائی میں نے کو ٹائم دے میں کیسے نظر کرا چپڑارے کرا حیات علی کے کرا سوہارے کرا میں نے کو چیک تک کرن دے اتنا وقفہ دے تو حضرت خواجہ خضر السلام نے عرض کی تھی گلزار مقیمی کتاب کا واقعہ ہے اس عرض کی تھی جناب اتنا ٹائم نہیں ہے نظام درہم برہم ہوتا ہے ابھی کتب چاہیے فرمایا کوئی وقفہ کہ کچھ بھی نہیں اکی بہو بالیں اکی جی بہو بالا کہ ایک منٹ کھلو ہونے تر کتب دے حضور سیدنا غوث پاک کمرے داخل ہوئے صفچ ہاتھ پایا چور نو ہاتھ رکھیا چور حال حال کی چور کیا کیا حال وہ پکڑے گیا بھائی پکڑے گیا پکڑا تو واقعی یہ کہ مکتب عشق کا دستور نرالا دیکھا مکتب عشق کا دستور نرالا دیکھا اسے چھٹی نہ ملی اسے چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا ادھر نا سارے کو سٹوڈنٹ یہ سبق پکا کے نہ اچھی کے بعد تھوڑا سبق تھوڑا ہو گیا تھوڑا چھٹی ہے لیکن مکتب عشق کا دستور نرالا دیکھا اسے چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا شالا سبق یاد کیا تو سرکار نے اس چور نو ہاتھ پایا اور روندہ چلاندہ دروازے تے آیا کہ حضور پیرانے پیر پاک نے فرمایا او خضر اکے جی حضور اکے بہو بالا تا اے کتب لے جا توجہ کی تھی ایسی چور نیت چوری دی گیا جلے حضور غوث پاک فرمایا نے کتب لے جا اس لئے کتب بن گیا تعریف کری رحمت اللہ فرمانے کہ چورانو نپ کتب بنا تے میں بھی چورے ہو چکا جس در جاواں دھکے کھاواں تے ایک تیرا در تکا پاک نہیں ہاتھ پاؤ اٹھا دے تے بھرے اس نال پلیتی شامیرہ کے حال بندے دا تے جے تجھ سار نلیتی آخر تو سر ایک مسئلہ سنانے غالباً تو سب کو نہ سنے ہو سی تقریباً خیر علم سمندر ہے علماء کرام کو علم ہے ایسا تو علماء کرام کی جوتی اٹھاؤں دے قابل ہی نہ میرے بھائی لیکن انداز ہے کہ تسا شاید نہ سنے ہو سی حضرت امام غزالی علیہ رحمہ فرمان دیں احیاء العلوم صفحہ 383 دو کہ قیامت والے دن ذرا غور ہے تو توجہ ہے نہ مسئلہ نہیں یہ تو پرانا لے کے تھوڑا بھی شاید پہنچے نہیں قیامت والے دن کتاب کا حوالہ دیتا تو ہر کوئی نفسی نفسی غرق ہو سی پریشان ہو سی ہر کے اپنی پی ہو سی اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات میرے الفاظ پر غور کرنا ہر کو نفسی نفسی مبتلا ہو سکتا احیاء العلوم صفحہ 383 جلد اول ہے امام غزالی رحمۃ اللہ فرمانا ہر کوئی نفسی نفسی پریشان ہو سکتا
اللہ تعالیٰ دی ذات بابرکات اپنے فقیریں دے اگوں معذرت کر رہے ہو. معذرت کون کر رہے ہو سی؟ رب دی ذات کریندا کہندے کو پیو سی فقیراں دے اگوں کردا پیو سی. بڑی وضاحت نال گل کر کسی معذرت اللہ تعالیٰ فرمائی سی میرے یارو میں تھوڑے دنیا دو تے کہیں کم تے نہیں چھوڑیا نہیں زال دے نہیں بال دے نہیں ملک ملک تے مال دے ہن ذوق وجد تے تال دے نت مست رے پیتے وطن. تسا گھر چھوڑیا بار چھوڑیا بچے چھوڑے دے بیویاں رلائیاں دے دھیاں رلائیاں دے اور جنگلہ چ بہ کے میں اللہ پاک نو یاد کی رکھے دے یاری لائی رکھی دے. میں وہ معذرت کرتا ہوں کہ میں نے تمہیں تکلیف دی ہے اور معذرت اس واسطے نہ کر رہا بلکہ میری معذرت اس واسطے ہے کہ میں تھوڑے گھراں تو سیپریٹ رکھیا تاکہ تسا اپنی اولاد انما الاموال والاولاد فتنہ یہ تسا اپنی امتحان جنا جب جنگل جو ہو سو تے تسا میرے نال یاری رکھو میں تھوڑے نال یاری رکھساں. ہن اس واسطے معذرت کر رہا بس تسا اس گل محسوس نہیں کرنا. تسا اپنی زندگی گزار دیتی ہے میں بھی جاری وہ ٹائم آئی تھوڑا آج ہے باری میں بھی جاؤ اپنی صفحہ گھس جاؤ. من لبسکم جس تھن کپڑا پہنایا ہے من شربکم جس تھن پانی پہنایا ہے جیڑے جیڑے جو خدمت کیتی ہے انہاں اپنے نو پہچان آؤ تے بغیر حساب کتاب دے جنت. کیا صفوں میں گھس جاؤ تلاش کرو جس طرح قدم چمے جس طرح لنگر پکایا جس طرح کپڑے دیتے من شربکم جس طرح پانی پلایا او واری تساں دی نبھا کہ نہیں زال دے نہیں بال دے نہیں ملک ملک تے مال دے ہن ذوق وجد تے تار دے نت مست رے پیتے وطن. مسجد گزارے نے اج ہن میں تھانو بدلہ دینا کہ سفر گھس بنو اپنے لگدے نو کڈ آنو اور بغیر حساب کتاب دی جنت ہی داخل. تو میرے دوستو قرآن پاک دا لب لباب ساری حدیثاں دا نتیجہ اور سارے نیک اعمال دا نتیجہ نماز روزہ حج زکات ایک کو چیز نے یاد رکھو اسے ایک چیز نو پکڑ لو تو حاجی بھی بن گئے ہو نمازی بھی بن گئے ہو زکات دینے والی بن گئے ہو زواری بھی بن گئے ہو. سب ایک کو چیز ہے وہ کئی چیز ہے. تو مولانا روم رحمت اللہ فرمانے کہ مغز قرآن روح ایمان جانے دی کہ قرآن پاک کا مغز ایمان کی جان دین کی روح کیا ہے کہ مغز قرآن روح ایمان جانے دین آسد تو حب رحمت العالمین آسد تو حب رحمت العالمین. میرے دوستو حضور پاک دی محبت والے بیڑے تے چڑھ جاؤ نہ اتھے کوئی لوائی ہے نہ اتھے کوئی لوائی. اللہ تعالیٰ دیا سارا سارا بیٹھنا اٹھنا بولنا چاہنا اپنی بارگاہ مردوروں مقبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ دیا ہمیشہ ہمیشہ ساریاں تھوڑیاں ڈیوٹیاں سرکار مصطفیٰ دے میلاد کی ڈیوٹیاں جلائی رکھے سائیں سان سجیندہ راوے تو ساریاں تھوڑیاں حاضریاں لگدیاں راوے. اللہ تعالیٰ سارے بھائی اصغر کی عمر دراز فرمائے بچے سمیت اللہ تعالیٰ بار بار توفیق عطا فرمائے سرکار مصطفیٰ دے میلاد کرنا اور اللہ تعالیٰ نے پورے گھرانے تے سارے پیر بھائیاں دوتے برکتہ نازل فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. ان پڑی تقریر کی مبارک ہونے مصطفیٰ جانے رحمت ہمارے بز میں ہدایت پیدا پڑ گئی جس پہ محشر میں بخشا گیا دیکھا
چھا گیا رخ جدھر ہو گیا زندگی پا گیا جس طرف اٹھ گئے دم میں دم آ گیا اس نے کھائے عنایت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ غوث اعظم امام جلوائے شان قدرت پہ لاکھوں سلام جن کا منبر بنی گردن اولیاء جن کا منبر بنی گردن اولیاء اس کا دم کے کرامت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام تو مجھ سے خدمت کے خود سکھائے ہر رضا مجھ سے خدمت کے خود سکھائے ہر رضا جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ یا الہی صدقے آل رسول یہ سلام آج زانا ہو قبول آمین اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان وقنا عذاب المسيح الدجال. یا اللہ سارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما. یا اللہ صراط مستقیم تے چلن دی توفیق عطا فرما. یا رب مالک اپنی محبت نصیب فرما. اپنے پیارے محبوب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب فرما. اپنے فقیرہ دی محبت نصیب فرما. یا رب مالک کلہم بے اولادن اولاد نرینہ نیک صالح عطا فرما. یا اللہ کلہم بیمارن صحت کامل عطا فرما. یا رب مالک قرضداراں دے قرض دور فرما. پریشان حال لوکاں دی پریشانیاں دور فرما. سارے رزق مال اولاد گھر بار وچ برکت نازل فرما. اور سارے عزیز اصغر دی صدقہ خیرات اپنی بارگاہ وچ منظور و مقبول فرما. اور بار بار ان گھراں نوں میلاد مصطفیٰ کی توفیق عطا فرما. اللهم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وعلى آل اجمعین. کیا تھا فقیر کا ہمت